کابل سے کندہار تک سفر کی کہانی۔ سفر شروع ہوا کابل سے۔ رات کے اندھیروں میں ہم روانہ ہوئے اور 6.5 گھنٹے کے بعد جب کندہار کی دھرتی پر قدم رکھا تو یوں لگا جیسے ایک نئی کہانی شروع ہونے والی ہے۔ کچھ لمحے آرام کرنے کے بعد ہم نکلے صحرا کی طرف، اس سمت جہاں ریت کے سنہری سمندر ہمارے منتظر تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ تجربہ شاید عام سا ہوگا، لیکن جب پہلی بار میری نظر ریگستان پر پڑی تو ایک پل کو یوں لگا جیسے میں دبئی کی ریت میں کڑا ہوں، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ کندہار تھا۔ کندہار کے لوگ بھی شوق اور جوش میں عربوں کی طرح تھے اور وہ جوش ہر لمحے میں محسوس ہوتا تھا۔ ابتدا میں سکوت تھا، صحرا اپنی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی 4 بج گئے ہر طرف سے گاڑیاں جمع ہونا شروع ہوئے، ماحول یکا یک زندہ ہو گیا۔ انجنوں کی گرج، ریت کے بادل اور ہر گاڑی کی وہ کوشش جیسے طاقت اور حوصلے کا ایک کھیل جاری ہو۔ تماشائی خوشی سے جھومتے تھے اور صحرا گونج اٹھتا تھا۔ میں نے ڈیزرٹ سفاری اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کیا، ایسا تجربہ جو شاید میں کبھی بھی نہیں بھول پاؤں گا۔ پھر آیا وہ لمحہ جس نے دل کو چھو لیا۔ سورج ڈھلنے لگا، ریت نے سرخی اوڑھ لی اور آسمان نے ایسے رنگ بکھیر دیے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتے۔ میں شور سے دور نکل آیا صرف اس لمحے کو جینے کے لیے۔ وہ منظر، وہ سکون میں کبھی بھی نہیں بھول پاؤں گا۔ اندھیرا پھیلنے لگا تو لگا شاید یہ سب ختم ہو جائے گا، مگر رات تو اصل جادو لے کر آئی۔ ریت پر گاڑیاں اب بھی اپنی پوری طاقت آزما رہی تھی اور آسمان پر آتش بازی کے رنگ بکھر رہے تھے۔ زمین اور آسمان دونوں ایک ساتھ جشن منا رہے تھے۔ یہ لمحہ ناقابل فراموش تھا۔ کندہار کا یہ ڈیزرٹ سفاری امید کا استعارہ ہے۔ یہ پیغام ہے کہ افغانستان میں صرف جنگ کی سرزمین نہیں بلکہ خوابوں اور خوشیوں کی دھرتی بھی ہے۔ کندہار کی ریت پر گاڑیاں دوڑنے کا لطف تو یاد رہے گا، لیکن اصل سرمایہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دل جیت لیا۔ محبت ایسی کی بیان سے باہر، اخلاق ایسا کہ کتابوں میں ڈھونڈوں تو نہ ملے، اور مہمان نوازی ایسی کہ صدیوں تک مثال دی جا سکے۔ میں کابل واپس آ چکا ہوں، لیکن دل کا ایک ٹکڑا وہی ریگستان کی سنہری ریت اور کندہار کے لوگوں کی مسکراہٹوں میں رہ گئی ہے۔